من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کانپور میں تھے اور تدریس کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نے وہاں پر تدریس کرنا شروع کی اور وہاں تدریس کرتے کرتے حضرت کو 15 برس ہو گئے. 15 برسوں کے اندر حضرت وہاں کے صدر مدرس بن چکے تھے اور کانپور میں ایک بڑا مجمع طلباء کا حضرت کے پاس رہا کرتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا. اور حضرت تھانوی تھے تو دارالعلوم دیوبند کی مجلس مشاورت میں حضرت تھانوی شمار کیے جاتے تھے اور اس طریقے سے بہت سی چیزیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلباء کا، علماء کا ایک بڑا مجمع رہا کرتا تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے. تو مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ تھانہ بھون میں جو حضرت حاجی امداد المہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے اس خانقاہ کو آباد کیا جائے، اس لیے کہ انگریز کی آمد سے پہلے حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ بڑی آباد ہوا کرتی تھی. حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ میں مفتی محمد اور حضرت حاجی صاحب اور ایک اور بزرگ سائیں اشرف علی بیٹھا کرتے تھے. تو یہ 3 بزرگ حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ میں ہوتے تھے اور حضرت حاجی صاحب ماشاءاللہ خود موجود ہوتے تھے. تو جب حضرت حاجی صاحب نے ہجرت فرمائی تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں جا کے بیعت ہوئے حضرت سے. لیکن تھانہ بھون کی خانقاہ کو آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود تھانہ بھون کے رہنے والے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں داعیہ ہوا اور حضرت حاجی صاحب کا بھی اشارہ تھا کہ جب تھانہ بھون جاؤ تو خانقاہ ضرور جانا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ سوچا، حضرت حاجی صاحب کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کی خانقاہ کو آباد کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ابھی رہنے دو، ابھی وقت ہے. پھر دوسری مرتبہ خط لکھا، حضرت میں آپ کی خانقاہ کو آباد کرنا چاہتا ہوں. تو پھر حضرت حاجی صاحب نے منع فرمایا. تیسری مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں اپنے لیے نگران مقرر کیا اور خود چھٹی لے کے تھانہ بھون آ گئے اور حضرت حاجی صاحب کو خط لکھا کہ میں آپ کی خانقاہ کو آ کے آباد کرنا شروع کر دیا ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بس مجھے یہی جذبہ چاہیے تھا اور اسی جذبے کا انتظار تھا، ورنہ پہلے جو آپ نے 2 خط لکھے تھے ان 2 خطوں میں آپ نے پوچھا تھا کہ خانقاہ کو آباد کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں وہ جذبہ نہیں تھا. اب جب آپ آئے ہیں تو آپ جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں اس جذبے کے ساتھ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک خانقاہ میں ایسے رہے
کہ کانپور سے کوئی وفد آ جاتا اس سے ملاقات کرتے، کچھ علماء کرام آ جاتے تو ان سے ملاقات کر لیتے، کبھی کچھ لوگ آ جاتے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس کا وقت تھا، اس مجلس کے وقت میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا کرتا اور باقاعدگی سے بیٹھتا۔ 3 برس تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے مجلس میں بیٹھتے اور حضرت کی دونوں اہلیہ محترمہ پردے سے حضرت کی مجلس میں بیٹھتی، حضرت کی مجلس سنتی۔ حضرت تھانوی کی اولاد تو تھی نہیں، تو اس طریقے سے ایک زمانے تک مجلس ہوتی تھی۔ میں نے بزرگوں سے سنا کہ 3 برس تک ایسے ہوا، باقی میں نے پڑھا نہیں، مجھے کہیں ملا نہیں، تو بزرگوں سے سنا کہ 3 برس تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے واعظ کرتے، اکیلے نصیحت کرتے، کوئی حضرت کے واعظ اور نصیحت کو سننے والا نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ حضرت کی دونوں اہلیہ محترمہ چھوٹی پیرانی صاحبہ، بڑی پیرانی صاحبہ، دونوں پردے سے حضرت کی مجلس کو سنا کرتی کہ مبادا کہ کوئی شخص آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ مجلس کے دوران بے پردگی ہو جائے۔ تو ایسے ہی ہمارے اکابرین نے کام کیا ہے، ایسے ہمارے اکابرین نے محنتیں کی ہیں۔ پھر حضرت تھانوی کی مجلس سے جو آباد ہوئی تو صبح کے وقت الگ مجلس، دوپہر کے وقت صرف خواص یعنی علماء کرام کے لیے مجلس ہوا کرتی تھی کہ صرف علماء کرام بیٹھا کرتے تھے۔ میرے پاس ایک کتاب رکھی حضرت تھانوی ملفوظات، تقریباً 32 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں وہ ساری باتیں آئیں جو خواص کی مجلس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائیں کہ ایک مفتی صاحب کو مقرر کیا کہ وہ ہر وقت حضرت کے ساتھ رہیں، حضرت جو بھی کوئی بات فرمائیں تو اس بات کو تحریر کر لیا کریں۔ تو وہ باتیں حضرت کی تحریر ہوتے 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 کتابوں میں چھپتی گئیں اور کتابوں میں چھپتے چھپتے بالآخر وہ 32 جلدوں میں سامنے آئے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طرز ہے کہ ہمارے بزرگ کبھی مجمع کو نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے کہ اتنے سارے لوگ آئیں تب ہم دین کی بات کریں، نہیں دیکھتے کہ کثرت سے مجالس ہوں، کثرت سے لوگ آئیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہو اور ہم وہاں پر بات کریں، خالص اللہ کے لیے بات کرتے ہیں۔ آج بھی یہ بات اسی لیے دہرا رہا ہوں کہ خالص ہم اللہ کے لیے بیٹھیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھیں۔ حضرت مفتی عبدالروف سکھروی صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ ہم 90% نام کے مسلمان ہیں۔ میں نے آج ہی حضرت کی بات سنی، فرمایا کہ ہم 90% تو صرف نام کے مسلمان ہیں، بقیہ 10% ہم کچھ کام کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی تلاوت کر لیتے ہیں، کبھی ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے اعمال تو جیسے مسلمان کے ہونے چاہیے، جس طریقے سے مسلمان کے اعمال ہونے چاہیے ویسے ہمارے اعمال 100% نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس وقت اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو فرمایا کہ ہمارے اعمال کچے ہیں، بہت کچے ہیں، ہم صرف 10% مسلمان کام کے ہیں، بقیہ تو صرف ہم نام کے، 90% مسلمان ہم نام کے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں گناہوں کی کثرت ہے، مسلمان گناہ کرتے وقت گھبراتا نہیں ہے، مسلمان گناہ کرتے وقت شرماتا نہیں ہے، مسلمان کو گناہ کرتے وقت حیا نہیں آتی، اور بلکہ آج ہم مسلمان ایسے ہیں جو ڈھیٹ ہو کے گناہ کرتے ہیں، جو اپنا حق سمجھ کے گناہ کرتے ہیں۔ دیکھ لو داڑھی منڈانے والا گناہ سمجھ کے داڑھی منڈاتا ہے، بینک میں بیٹھا سود کھانے والا سود کھاتے وقت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کا ازالہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کی مجلسوں میں آیا کریں، دین کی مجلسوں میں بیٹھا کریں۔ جب ہم دین کی مجالس میں بیٹھیں گے تو ہمیں کبھی ایک بات یاد رہے گی، کبھی 2 باتیں یاد رہے گی۔ گھنٹے بھر کی مجلس ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی مجلس ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو اٹک جاتی ہے، کوئی نہ کوئی
ایسا واقعہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو دماغ میں اٹک جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 سال بعد نہیں، 2 سال بعد نہیں، کبھی نہ کبھی وہ بات دل میں ضرور اترتی ہے۔ شرط ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہو، کہنے والا بھی اخلاص کے ساتھ سنا رہا ہو، سننے والا بھی اخلاص کے ساتھ سن رہا ہو۔ جب اس نیت سے کوئی دین کا نام، اللہ کا نام سنے گا تو اللہ اس کو ضرور بے ضرور فائدہ دیں گے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا، فخر موجودات، 2 جہانوں کے سردار، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے 6 برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صرف 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ 6 سالوں میں صرف 82 لوگ مسلمان ہوئے، اور حضرت مصعب بن عمیر نے 1 سال تک تبلیغ کی، 1 سال تک تبلیغ کی تو کئی ہزار لوگ مسلمان ہوئے۔ اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نوا تھے، وہ اتنے مضبوط تھے کہ آج کے کروڑوں لوگوں، کروڑوں مسلمان، کروڑوں اولیاء اللہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس صحابی کے جسم سے ٹوٹا ہوا بال، اس کے عمل نہیں، اس کے جسم سے ٹوٹا ہوا بال، وہاں یہاں صفات ہیں، وہاں جسم ہے، صفات اور جسم کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہاں کروڑوں انسانوں کی صفات کو جمع کر کے ایک صحابی کے بال کے برابر لے جائیں، فضیلت کا وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتی کہ وہ بنے تھے کہ یہی ہیں جن کے سونے کی فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ صحابہ کرام کی ذات ایسی عالی ذات، یہ کروڑوں کھربوں انسانوں تک ایمان کو منتقل کیا، کروڑوں کھربوں انسانوں تک دین کو منتقل کیا، اور ہم تک صحیح سالم دین پہنچایا، ہم تک صحیح سالم دین جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا بعین ہی ویسے ہی دین ہم تک پہنچایا، انہی الفاظ کے ساتھ، اور صرف ان الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ انہی کیفیات کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد جو صلح حدیبیہ کے بعد لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو 1 سال میں مسلمان 1.25 لاکھ ہو گئے، حالانکہ پہلے 10,000 تھے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ ابتدا کے 18 برس میں 10,000، ابتدا کے 18 برس میں 10,000، اور آخر کے 3 برسوں میں 1.25 لاکھ۔ ہاں جی، تو کیا ان لوگوں نے کیفیات لی ہوں گی؟ جو ابتدا کے 10,000 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ اللہ رب العزت ان کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں، اللہ رب العزت ان کی تعریفوں کے اندر آیات کی آیات بھر رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین اصل محنت سے آتا ہے، اس محنت کے لیے انسان کو مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کوششوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حلوہ نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے، ایسے ہی وہ کیفیات نہیں ملتی، ضربیں لگتی ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، کبھی مخلوق کے تانے پڑتے ہیں اور کبھی کیا،
اللہ اپنی تجلیات پھر ایسے وقت میں ڈال دیتے ہیں انسان کے دل میں جب انسان مشقت کر کر کے ان کیفیات کو اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ 50 اوور تک، کرکٹ کا زمانہ نا، 50 اوور تک لوگ گراؤنڈ میں کھڑے رہتے ہیں، کھڑے رہ سکتے ہیں. میں کرکٹ کھیلتا تھا ایک زمانے میں، تو ہم اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا جی 25 اوور کا میچ ہے. ہم تو 10 اوور والے لوگ تھے. جب 15واں اوور آیا تو آدھی ٹیم زمین پہ بیٹھی ہوئی کہ نہیں جی ہم سے نہیں کھڑے ہونے ہوتا. اور وہ جناب 50 اوور کیسے کھڑے ہوئے؟ پہلے مشقتیں کی، پہلے محنتیں کی. ہمارے کوچ آئے اور وہ کہتے تھے جی ابتدا ہماری جب ہوگی جب آپ گراؤنڈ کے 7 چکر لگائیں گے. ایک کیچ چھوٹے گا تو آپ کو 7 چکر گراؤنڈ کے لگانے ہوں گے. ایک بار بال مس فیلڈ ہوگی تو 7 چکر پکے، اس سے پہلے واپس نہیں آ سکتے. تو اتنا بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک چکر بن جاتا ہے کوئی 2-3 کلومیٹر کا، اور اتنا لمبا چکر محنت کرواتے ہیں. محنت کے بعد وہ اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے. محنت کے بعد وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے. محنت کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے ٹکر میں آتا ہے. تو جب دنیاوی مفاد کے لیے انسان محنت کر سکتا ہے تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کیوں محنت نہیں کر سکتا؟ اور یاد رکھیں، جو شخص جس کام کے لیے، جس چیز کے لیے محنت، ایک چیز کے لیے محنت کر سکتا ہے تو وہ دوسری چیز کے لیے بھی محنت کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کے لیے تو محنت کرے گا لیکن اس چیز کے لیے محنت کر نہیں سکتا. ہاں وہ چیز ضروری ہونی چاہیے. حصول مع اللہ، اللہ کے حصول تعلق مع اللہ، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے. میرے سے ایک تعلق رکھنے والے آج تشریف لائے تھے، تو کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ پریشان، تم سفر پہ گئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، میں شدید پریشان ہوں. کہ کیا ہوا؟ لگا کہ مجھے تو دھتکار دیا گیا ہے، نہ نماز پڑھنے ہو رہی ہے، نہ نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، نہ ذکر میں کوئی نور محسوس ہو رہا ہے، نہ تلاوت میں کوئی نور محسوس ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، خالی، بالکل خالی، دل بالکل خالی ہو چکا ہے. کوئی چیز بتاؤ کہ دل میں کوئی چیز آئے، کوئی مال آئے. تو میں نے کہا میرا بھائی، 50 سال سے زیادہ عمر ان کی، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ آج سے پہلے کبھی ایسے ہوا تھا؟ کہنے لگا نہیں، آج سے پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھو بھائی، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں بیوی سے نہیں ڈرتا. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں بیوی سے نہیں ڈرتا. اس سے پوچھا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ کہ نہیں. کہ پہلے شادی کرو پھر بولنا. شادی کرو پھر آپ کو پتا چلے، پھر آپ سے پوچھوں گا ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہیں جی. ایک آدمی کہتا میں اپنی دکان کھلی چھوڑ کے جاتا ہوں. دکان میں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کھلی چھوڑ کے جاؤ بھائی، کس نے کچھ چوری کرنا؟ پہلے دکان میں رکھ سونے کے زیورات، پھر کھلا چھوڑ کے جا، پھر تجھے مانتے ہیں جی. میں گولی سے نہیں ڈرتا. پہلے میدان میں تو جاؤ، پھر پتہ چلے گا گولی سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہیں جی. تو بھائی میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا بھائی، ذکر کیا، کیفیات آئیں، حالات آئے، واقعات آئے، من جانب اللہ توجہ ملی. من جانب اللہ جب توجہ ملی، کیفیات آئیں، حالات آئیں، تو انہی حالات میں سے ایک یہ حالات بھی ہوتے ہیں. انسان سانس لیتا ہے تو ایک سانس باہر نکالتا ہے، دوسرا سانس اندر لے جاتا ہے. انسان چلتا ہے تو ایک پاؤں آگے رکھتا ہے اور اس کو بڑھا کے دوسرا پاؤں آگے رکھتا ہے تو ایک پاؤں پیچھے رہ جاتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ ایسے ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. کبھی جب سانس باہر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بسط، عربی میں کہتے ہیں بسط. اور جب سانس اندر جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قبض، اندر سمیٹنا. تو جب آپ ذکر کرتے ہیں
اللہ کے قریب ہوتے ہیں. جب اور ذکر کیا اللہ کے قریب ہوئے, جب اور ذکر کیا اللہ کے قریب ہوئے, جب اور ذکر کیا تو اللہ کے قریب ہوئے. تو کیا ہوا کہ مزاج میں نئی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, نئے نئے حالات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. انہی حالات میں کچھ بسط کے حالات, کچھ قبض کے حالات ہیں. آپ کی جو حالت چل رہی ہے قبض کی چل رہی ہے, اور قبض اور بسط تو آتا ہی اس کو ہے جو ذکر کرتا ہے. جی شادی ہوئی نہیں اور پہلے سے بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ شادی ہوگی پھر لڑائی ہوگی نا, کیوں جی؟ تو قبض اور بسط اس وقت ہوگا جب ذکر کرے گا, جب تلاوت کرے گا, جب ایک پابندی سے ذکر کرے گا. جب کیفیات ہی نہیں ہے, جب کیفیات ہی نہیں آئی تو قبض اور بسط کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے تعلق کے درجات کا کیسے پتہ چلے گا؟ جی اللہ کے تعلق کے درجات کتنے ذرا ہمیں بتا دیں. جی وہ تعلق کے درجات کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں, اور کیفیت آئی نہیں ہے اس وقت تک کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیفیت حاصل نہیں ہوئی تو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ذکر اچھا ہے یا وہ ذکر اچھا ہے؟ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے انسان اللہ کے ذکر پہ محنت کرے, تنہائی میں محنت کرے. ذکر اللہ پہ محنت ہوتی ہے, پھر انسان مراقبے پہ آتا ہے, مراقبے پہ محنت ہوتی ہے, پھر انسان اپنے اعمال پہ غور کرتا ہے, اعمال پہ فکر کرتا ہے. اس سے انسان کو اپنے حالات کی تبدیلی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, اللہ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں. ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے, اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اللہ ہم سب کی جملہ حاجات کو, جائز حاجات کو اپنے فضل سے, کرم سے, اپنے فضل سے, کرم سے پورا فرمائیے. ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے, اپنی رحمت کو دیکھیے. ہم جس کام کے لیے آئے ہیں, ہم تیرے دین کی کچھ نسبت حاصل کرنے, تیرے نام کی کچھ نسبت حاصل کرنے. اللہ ہم کو وہ نسبت عطا فرما دیجیے, اس کا ایک ادنا ذرہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. سب کی جملہ حاجات کو محض اپنے فضل سے, کرم سے پورا فرمائیے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.